ناظرین آداب، مورخہ 17 مئی 2025 مطابق 18 ذی القعدہ 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ مدھیہ پردیش میں فوج اور فوجی عہدیداروں سے متعلق متنازعہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کابینی وزیر وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف انتہائی نفرت انگیز بیان دیا تھا، جس کے بعد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیوڑا نے فوج کے خلاف انتہائی توہین آمیز ریمارکس پاس کیے۔ تفصیلات کے مطابق مدھیہ پردیش کے ڈپٹی CM جگدیش دیوڑا نے کہا کہ پورا ملک فوج اور سپاہی PM مودی کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر کانگریس کے اپوزیشن لیڈر امنگ سنگھر نے نشانہ سادھا اور کہا کہ BJP لیڈران اپنے ہوش کھو چکے ہیں۔ ہندوستانی فوج کی افسر کرنل صوفیہ قریشی پر متنازعہ تبصرے کے بعد مدھیہ پردیش حکومت کے وزیر کنور وجے شاہ کے خلاف مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ وجے شاہ نے ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی، جس پر جمعے کو سماعت ہوئی، لیکن عدالت عظمیٰ اب اس معاملے پر 19 مئی کو سماعت کرے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وجے شاہ کے وکیل منندر سنگھ نے کچھ اضافی دستاویزات داخل کرنے کے لیے عدالت سے وقت طلب کیا ہے۔ اس وجہ سے آئندہ سماعت کے لیے 19 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ بتا دیں کہ وجے شاہ نے تنازعہ بڑھنے کے بعد اپنے بیان پر صفائی دی اور ایک ویڈیو جاری کر کرنل صوفیہ قریشی کو اپنی سگی بہن سے بڑھ کر بتاتے ہوئے معافی بھی مانگی، لیکن ان کے خلاف لوگوں کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ گجرات کے معروف روزنامہ گجرات سماچار کے مالک باہوبلی شاہ کو ED نے منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کے بعد انہیں احمد آباد کے زائڈس اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ باہوبلی شاہ اور ان کے بھائی شریانش شاہ گجرات سماچار پبلیکیشن گروپ کے مشترکہ مالک ہیں، جس کا آغاز 1932 میں ہوا تھا۔ میڈیا کے علاوہ باہوبلی شاہ 15 سے زائد کاروباری اداروں سے بھی وابستہ ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق 13 مئی کی صبح انکم ٹیکس کی ٹیم نے دونوں بھائیوں کے مختلف دفتروں اور رہائشی مقامات پر چھاپے مارے۔ اسی کے بعد ED کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی اور مختلف مقامات پر تلاشی کے بعد باہوبلی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستان نے پہلی مرتبہ طالبان کے زیر انتظام افغان حکومت کے ساتھ وزارتی سطح پر باضابطہ سفارتی رابطہ قائم کیا ہے۔ جمعرات کی شام وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی چند روز پہلے طالبان انتظامیہ نے جموں کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی کھل کر مذمت کی تھی۔ طالبان حکومت کی جانب سے اس واقعے کی کھلی مذمت کو ہندوستان نے ایک مثبت اور اہم اشارے کے طور پر دیکھا، جس کے بعد دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان براہ راست رابطہ ممکن ہو سکا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعے کو محکمہ محنت اور روزگار کی جائزہ میٹنگ لیتے ہوئے کہا کہ مزدور اور صنعت کار ایک دوسرے کے جز ہیں، نہ کہ حریف۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی صنعتی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب لیبر قوانین کو صنعت نواز اور مزدور نواز دونوں نقطۂ نظر سے متوازن بنایا جائے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ لیبر قوانین کو اس انداز میں آسان بنائیں کہ اس سے صنعتوں کو سہولت ہو، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ مزدوروں کے ساتھ استحصال یا غیر انسانی سلوک کا کوئی امکان نہ رہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر ہاتھ کو کام فراہم کرنے کے لیے ہمیں صنعتوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صنعتیں بند کر کے کسی کو روزگار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ صنعتوں کی توسیع ہی زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اتر پردیش کے وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے جمعے کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں آپریشن سندور کے ذریعے ہندوستانی فوج کے ذریعے دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملک پاکستان کو پہنچنے والے نقصان کو پوری دنیا نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہادر فوجیوں کی بہادری کا اعتراف بھی کیا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں آپریشن سندور کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو حال کیا وہ ہندوستان کی شجاعت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مضبوط دفاعی نظام نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ بھارت اپنی سرحدوں اور عوام کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری شریک انچارج اتر پردیش راجیش تیواری نے ریاستی کانگریس کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجیش تیواری نے کہا کہ قومی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی جی نے اتر پردیش کی تنظیم میں کیے گئے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ پارٹی نے تنظیم سازی کے لیے 100 روزہ پلان تیار کیا ہے۔ ان 100 دنوں میں ضلع سے لے کر بوتھ اور تمام فرنٹل ڈپارٹمنٹس اور سیل تک یونٹس کی تشکیل مکمل ہو جائے گی۔ اس مہم کو تیز کرنے کے لیے اتر پردیش کانگریس کمیٹی کل صبح 11 بجے گاندھی بھون آڈیٹوریم قیصر باغ میں ایک خصوصی تنظیم سازی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی۔ مسٹر تیواری نے کہا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 2025 میں ریاست کی تمام 403 اسمبلی سیٹوں پر تنظیم کو ہر قیمت پر مضبوط کیا جائے گا۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق
استنبول میں ایران اور یورپی طاقتوں کے درمیان دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ ملاقات ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اس وارننگ کے بعد ہو رہی ہے جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر یورپی طاقتوں نے ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کی کوشش کی تو اس سے ناقابل واپسی نتائج برآمد ہوں گے۔ یورپی طاقتوں کے ساتھ جمعے کی ملاقات ایران اور امریکہ کے درمیان چوتھے دور کے جوہری مذاکرات سے ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد ہو رہی ہے۔ تہران نے ان مذاکرات کو مشکل لیکن مفید قرار دیا اور ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ مذاکرات نے واشنگٹن کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام پر جاری بدترین اسرائیلی محاصرے کو انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے نسل کشی کا ایک نیا حربہ قرار دیا ہے۔ یہ محاصرہ مارچ کی 2 تاریخ سے مکمل طور پر نافذ ہے اور اس کے نتیجے میں غزہ کے باسی نہ صرف بنیادی اشیاء زندگی سے محروم ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی جانیں بھی گنوا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے عبوری ایگزیکٹو ڈائریکٹر فیدریکو بوریلو نے کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ محاصرہ اب محض ایک فوجی حکمت عملی نہیں رہا بلکہ یہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کا باقاعدہ ہتھیار بن چکا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کے معاملے پر روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے جلد ہی ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ متحدہ عرب امارات کا آج آخری دن ہے۔ ترکی میں روس یوکرین مذاکرات سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، دیکھتے ہیں روس یوکرین مذاکرات میں کیا ہوتا ہے، جتنا جلد ممکن ہوا روسی صدر پوتن سے ملاقات کروں گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے 10 خرب ڈالر سرمایہ کاری کی ڈیل کی ہے، مزید 13 خرب ڈالر سرمایہ کاری کے منتظر ہیں، ہم 12 سے 14 خرب ڈالر سرمایہ کاری حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ سرمایہ کاری کا اعلان ہو چکا ہے اور کچھ کا جلد ہی ہو جائے گا۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جمعرات کو لبنانی گروپ حزب اللہ کے 2 سینئر عہدیداروں اور اس ایرانی حمایت یافتہ گروپ کو منی ٹرانسفر کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والے 2 مالی سہولت کاروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تازہ ترین پابندیاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے ساتھ لگائی گئی ہیں کہ واشنگٹن ایران کے جوہری پروگرام پر تہران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہے اور تہران اس کی شرائط پر کسی حد تک متفق بھی ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ نشانہ بنائے گئے افراد لبنان اور ایران میں مقیم ہیں اور انہوں نے بیرونی عطیہ دہندگان سے حزب اللہ کو رقم پہنچانے کے لیے کام کیا ہے۔